بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکمت بڑے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف ہماری دلوں کو سکون دے گی بلکہ زندگی کے کئی اہم سبق بھی سکھائیں گی۔ ایک دن حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایک میدان کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں ایک امیر تاجر کھڑا تھا جو دنیاوی مال و دولت کے نشے میں چور تھا۔ تاجر نے بالولدانہ کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا، اے فقیر، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم دنیا میں کچھ نہیں رکھتے۔ کیا تمہیں دولت اور عزت کی خواہش نہیں؟ بالولدانہ مسکرا کر بولے، اے بھائی، یہ دنیا ایک خواب کی مانند ہے اور خواب میں جو کچھ بھی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل دولت وہ ہے جو خواب کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ تاجر حیران ہوا اور پوچھا، تو پھر اصل دولت کیا ہے؟ بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اصل دولت ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رضا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تم اپنی دنیاوی دولت کے لیے فکر مند ہو، مگر یہ سوچو کہ آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تاجر ان الفاظ سے متاثر ہوا اور کہا، اے بالول، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں اپنی دولت کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کا عزم کرتا ہوں۔ دوستو، یہ تھا حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حکمت بھرا واقعہ۔ ان کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن عباسی خلافت کے ایک مشہور بادشاہ نے حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ کو حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور دانائی کے قصے سن کر تجسس ہوا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ ان سے ایک ایسا سوال کرے گا جو ان کی دانائی کا امتحان لے سکے۔ حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے فخریہ انداز میں کہا، اے بالول، میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ میری فوجیں، میری دولت اور میری حکومت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور نہایت سکون سے جواب دیا، ہاں بادشاہ سلامت، ایسی ایک چیز ہے جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ بادشاہ حیرت سے چونکا اور پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ چیز موت ہے جو آپ کے تخت و تاج و دولت اور اقتدار کو ایک پل بھر میں ختم کر سکتی ہے۔ بادشاہ نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا، موت میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں اپنی طاقت اور دولت سے ہر مشکل کو حل کر سکتا ہوں۔ حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا، اچھا تو پھر میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو موت کا راز سمجھاتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلی۔ وہ سب قریبی قبرستان کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تازہ قبر کے قریب رک گئے اور بادشاہ سے کہا، یہ قبر اس شخص کی ہے جو کبھی آپ کی طرح طاقتور تھا۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ دنیا ہمیشہ اس کے قبضے میں رہے گا، لیکن موت نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے پوچھا، اب بتائیے، کیا آپ اپنی دولت یا فوج کے ذریعے موت کو روک سکتے ہو؟ کیا آپ اس قبر والے کو واپس زندہ کر سکتے ہو؟ بادشاہ خاموش ہو گئے اور سر جھکا لیا۔ حضرت بالولدانہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
بادشاہ سلامت، موت ہر انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ آپ کی دولت، طاقت اور حکومت صرف دنیاوی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں۔ وہی اعمال ہیں جو آپ کو قبر کے اندھیرے میں روشنی دیں گے۔ بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ اس نے کہا، اے بالول، آپ نے آج مجھے وہ سچائی سمجھائی جو میں اپنی ساری زندگی نہ سمجھ سکا۔ اب میں اپنی حکومت کو انصاف کے لیے استعمال کروں گا اور اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاروں گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، دولت اور شہرت عارضی ہے۔ موت ہر انسان کے لیے ایک حقیقت ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ دنیا کی رنگینیاں اور مال و دولت پر فخر کرنے کے بجائے اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں، کیونکہ موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ اللہ کی رضا اور نیکی کا راستے پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک دن ایک نوجوان حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ وہ بہت ذہین اور اپنی عقل پر فخر کرنے والا شخص تھا۔ اس نے حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کو چیلنج دینے کے لیے 3 مشکل سوالات کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان نے کہا، اے بالول، اگر آپ واقعی دانا ہے تو میرے ان 3 سوالوں کے جواب دیں۔ سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ دوسرا سوال، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو پھر جہنم کی آگ اسے کیسے تکلیف دے سکتی ہے؟ تیسرا سوال، اگر تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور نوجوان کو اپنے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور نوجوان کے سر پر ہلکا سا مارا۔ نوجوان غصے سے چیخا، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان غصے سے چیخا، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، یہ میرے تینوں سوالوں کے جواب تھے۔ نوجوان حیرانی سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وضاحت کرے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، پہلا تمہیں درد ہوا، لیکن کیا تم مجھے اپنا درد دکھا سکتے ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں، میں درد دکھا نہیں سکتا، لیکن میں اسے محسوس کر سکتا ہوں۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی قدرت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تمہارا سر کس چیز سے بنا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، مٹی سے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، میری لاٹھی بھی مٹی سے بنی ہے، لیکن پھر بھی اس نے تمہیں تکلیف دی۔ اسی طرح شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، لیکن جہنم کی آگ اسے جلا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ تیسرا سوال، حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، جب میں نے تمہاری سر پر لاٹھی ماری، کیا یہ تمہاری تقدیر میں لکھا تھا؟ نوجوان نے کہا، ہاں، لیکن میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں اس درد پر غصہ کروں اور سوال پوچھوں۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، بالکل درست، تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں ہمارے اعمال کے لیے آزادی دی گئی ہے۔ ہمارا عمل ہی ہمارے نتائج طے کرتا ہے۔ نوجوان حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کی حکمت سے حیران رہ گیا اور کہا، اے بالول، آپ نے مجھے میرے سوالوں کے ایسے جوابات دی جو میری عقل سے باہر تھے۔
اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کی حکمت کو سمجھنا انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی حکمت کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں، لیکن ہمیں اپنی عقل کے ساتھ ایمان اور اعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ اپنے اعمال کو مضبوط رکھیں اور دنیا کی مصروفیات کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ کی قدرت اور حکمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی الناصر وائس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔